قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN شر کے ناظرین، آئیے پروگرام نور قرآن میں آج بھی قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بیان کرتا ہوں، سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے وہ پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسری کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بنسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کو روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملا لیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ عاشوراء کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا
پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر توریت حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس سے دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آ رہا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم پر راہ پاؤ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تفسیر الفرقان، فرق کرنا۔ فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فرقان سے مراد بھی توریت ہی ہے۔ نمبر 2، کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ 3، حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے فیضان سنت سے کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ 2 شیطانوں میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا دبلا پتلا۔ موٹے نے دبلے سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو بتاؤ، تم نے بہت جان بنا رکھی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ موٹا بولا، میں ایک ایسے غافل شخص پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے ان تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں میں شیطان کی شرکت سے حفاظت اور خیر و برکت کے طلبگار ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت دیگر ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ شیطان کی کثیر اولاد ہے اور ان کے مختلف کاموں پر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد 9 ہے۔ نمبر 1 زلیتون، 2 وسین، 3 لقوس، 4 اعوان، 5 حفاف، 6 مرہ، 7 مصوت،
8 داسم اور 9 ولحان۔ ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں وہ بھی سنیے۔ زلیتون بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔ وسیم لوگوں کو ناگہانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے۔ لقوس آتش پرستوں پر مقرر ہے۔ اعوان حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حفاف شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرہ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہے۔ مصوت افواہیں عام کرنے پر یہ شیطان مقرر ہے۔ وہ لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے اور اصل حقیقت سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ داسم گھروں میں مقرر ہے۔ اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ولحان وضو، نماز اور دیگر عبادات میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم رکھ کر دروازے میں داخل ہونا چاہیے اور پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیتے تھے کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ، دے جگہ فردوس میں نیران سے محفوظ رکھ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے ہم سلسلہ رکھیں، بلکہ بچوں کو بھی یہ عادت ڈلوائیں کہ بچے کچھ چیز کھا رہے ہوں اور وہ بچے ظاہر ہے ایسی بنا کچھ پڑھے کھا جاتے ہیں، تو ان کو آپ روکیں اور ان کو ان کی توجہ دلائیں، بیٹا کیا پڑھنا ہے۔ ان کو آپ پہلے سے بتائیں کہ کچھ بھی کھانا پینا جو ہے وہ ہمیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ کبھی بے توجہ میں وہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھا لیں، ان کو روکیں اور بتائیں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، پھر کھائیں پئیں۔ یہ ماحول بنے گا انشاءاللہ تو گھر میں برکت بھی ہوگی اور شیطان ہمارے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر
غم کو فرح دے حسین و سعد، بوالحسن اور بوسعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیا الدین پیرے باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری
خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی